viewers, welcome to our program The Golden Ring. आज डॉक्टर रागिब साहब नहीं है तो मैं उनकी जगह मेरे जिम्मेदारी डाली गई है. I'll try to come up to your expectations, inshallah. Today our program will be on focused on Central Asia. The topic is how can Pakistan establish strong diplomatic, economic and strategic foothold in Central Asian republics in the view of ITU. ITU means India, Israel and US nexus. تو اس کے اوپر آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ایز یو نو کہ یہ جو ہمارا سینٹرل ایشین ایریا ہے جو ہمارا ہم اس کو بیک یارڈ کہتے رہے, حالانکہ یہ ہمارا فرنٹ یارڈ بن گیا ہے اور وی ہیو ٹو ری ڈیوائز آور ٹوٹل تھنکنگ ان دا فارن پالیسی اینڈ آور اسٹریٹجک پالیسیز, نیشنل سیکورٹی پالیسیز. سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمیں جو زیادہ ہمارے جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنی نیشنل اکنامک سیکورٹی کے لیے, اپنے نیشنل سیکورٹی کے جو باقی ہمارے انرجی سیکورٹی اور باقی ان کے لیے. دیٹ از دی پلیس ویئر وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ نیکسٹ ٹو آور ڈورس. آپ کو ایز یو نو اور یو مے نو کہ سینٹرل ایشیا از رچ آف منرل ریسورسز, انرجی اینڈ آپ کے پاس جو ہے گیس اور جس میں آپ سمجھیں آئل, یہ سب, اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ان کو بھی بہت سی چیزیں جو پاکستان کے پاس ہیں دے آلسو نیڈ دیٹ. سو وی ہیڈ ٹو اسٹیبلش اوور کنیکٹیوٹی ود دیم, وی ہیو ٹو اسٹیبلش اوور لنکس ود دیم. لیکن اس کو کرنے کے لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہاں پہ آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یو ایس بیسز وہاں پہ ہے. یو ایس افغان وار کے زمانے میں بنی تھی, وہاں پہ انڈین بیس بھی ہے ایک ملک میں جو ہمارے بالکل نیبرس نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. قزاقستان نے ابراہم ایکارڈ سائن کیے ہوئے ہیں تو اسرائیلیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہاں بہت سی مختلف جو فورسز ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور ایکٹ کر رہی ہیں. چائنا کا BRI بھی ہے وہاں پہ, چائنیز انٹرسٹ بھی انوالو ہیں, وہ C+C5 کے تحت اس میں وہاں پہ وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. یو ایس نے ایک اور بھی اس کا کاؤنٹر کیا ہوا تھا C5+1 کا اپنا, جس پہ وہ کر رہا ہے. تو دیر آر لاٹ آف فورسز وچ آر پریزنٹ ان سینٹرل ایشیا اینڈ دے ٹرائنگ ٹو, جسے کہتے ہیں انفلوئنس سینٹرل ایشیا. اس کے سب کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو وہاں اسٹیبلش کرنا ہے اینڈ اسٹرانگلی اسٹیبلش کرنا ہے. Obviously we all know کہ to establish your foothold you need to be very strong economically in that area, which means کہ آپ کی ٹریڈ, آپ کی اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہونی چاہیے. اسٹریٹجی جو ہے آپ کی سیکورٹی سائڈ وہ اس کے ساتھ پیرل چلتی ہے یا اس کی سپورٹ میں آتی ہے. بٹ بیفور ایوری تھنگ آپ کو سب سے پہلے جو آپ کی ڈپلومیٹک سائڈ ہے وہ آپ کے اس کو ڈور اوپننگ تو وہی کرتے ہیں. اف یو گو بیک, جس طرح میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب برٹشر آئے تھے انڈیا میں تو وہ بنگال میں جب اترے تو انہوں نے جو پہلی کوٹھی, اپنی تجارتی کوٹھی جسے کہتے تھے, جو بنائی تھی, پہلے اس سے سب سے پہلے ان کے لوگ آئے بادشاہ کے پاس اینڈ دے آسکڈ ہم فار فیورز اور کنسیشنز اینڈ ایوری تھنگ. اس نے کہا کہ جی ہاں آپ یہ بنا لیں. تو دیٹ واز دی فرسٹ اسٹیجنگ بیس فار دی برٹشر. اس کے ساتھ وہ اپنے ٹروپس بھی وہاں پہ لے آئے اینڈ دین دا ہول تھنگ اسٹارٹیڈ. واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ دا ڈپلومیٹس دے ہیو ٹو ورک اینڈ دے ہیو ٹو گو فرسٹ ٹو اوپن دا ڈورس, جس کے پیچھے پھر آپ کے ایک جو ٹریڈرز ہیں, آپ کے اکانومی والی سائڈ کے لوگ ہیں, وہ گروپ پھر موو ان کرتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنی, اور دے ہیو دیئر اون ویز ٹو اسٹیبلش دیم سیلف. تو ونس دے اسٹارٹ اسٹیبلشنگ دیم سیلف تو پھر آپ کے اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں آپ کے سیکورٹی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی واچ کرنا پڑتے ہوتے ہیں, تو وہ بھی پھر آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور سینٹرل ایشیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے ہیں. ابھی ہم وہاں بہت ویک ہیں. دیٹ از اے بگ مارکیٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ, رشیا بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اٹس اے ویری بگ مارکیٹ. تو اس میں ابھی تک ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے, ایون فال آف سوویت یونین کے بعد بھی. اور اسی طرح سے اب اگر سینٹرل ایشیا کو دیکھیں, نارتھ میں رشیا ہے, ساؤتھ میں ان کے ایران اور ٹرکی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سائڈ پہ ہم ہیں. تو یہ سارا جو ایک پورا گروپ ہے جس کو ہم گولڈن رنگ کنٹریز کہتے ہیں, جس میں چائنا بھی شامل ہے, آذربائیجان بھی آ جاتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا زیادہ اکنامک لنکیجز نہیں ہے ایکسیپٹ فار چائنا. چائنا کے ساتھ بھی ہماری مینلی ڈیفینس کے لنکیجز ہیں, اکنامک ٹائز وہاں پہ بھی ہماری جو ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں ابھی تک اچیو کر سکے. تو آج کے پروگرام میں دس از وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو اور واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو اسٹیبلش اوور اسٹرانگ فٹ ہولڈ ان دس سینٹرل ایشین ریجن, یہ لینڈ ماس آپ کہہ لیجیے.
ان دی پریزنس آف آل دی ایکسٹرنل فورسز جو وہاں موجود ہیں, کیونکہ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور اب آفٹر لاسٹ ایئرز ایپیسوڈ ود انڈیا, ناؤ ایوری باڈی ریکگنائزز اس, اور ان اے ڈفرنٹ وے. پہلے تو ہمیں بڑا وہ کرتے تھے, لیکن اب وہ دے ریکگنائز اس ایز اے فورس اور ایز اے کنٹری وچ کین ڈو سم تھنگ. تو جس میں آپ نے ابھی ایران یو ایس والے میں بھی دیکھ لیا کہ پاکستان واز دیئر. تو اس وقت ہمارا جو رول ہے وہ بہت چینج ہو گیا. اب ہمیں اس کے لیے, اگر ہم نے یہ اپرچونٹی جو ہمیں ملی ہے اس کو اگر لوز کر دیا تو وی ول ایز یوزول جو ہم لوزر ہوں گے. ہمیں اپنے آلٹرنیٹ ریسورسز بھی بنانے ہیں, انرجی ریسورسز بھی. آپ نے دیکھ لیا گلف کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کے علاوہ جو باقی ہمیں اپنے مارکیٹ جو ہے وہ دوسری طرف بھی لے کے جانی ہے. یہ نیکسٹ ڈور ہے, ہمیں ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وی ول بی ڈسکسنگ کہ وٹ آل وی نیڈ ان پالیسی لیول, آل پالیسی لیول وچ از ڈپلومیٹک, وچ از مطلب پولیٹیکل, اسٹریٹجک اینڈ اکنامک پالیسیز. تو اس میں ٹوڈے وی ہیو ود اس our two very distinguished guests. One is our very senior diplomat, former diplomat, Ambassador Nazir Hussain Saab. And then we have very senior officer from Pakistan Armed Forces, Brigadier Nadir Mir Saab. So he is also author of the books, two books on Gwadar and Central Asia. He has been working on these issues. So I will welcome sir, Ambassador Saab aapko bhi and Brigadier Saab aapko bhi, dono ko. Welcome to the program. And we'll start with you. پہلے میں اپنے امبیسڈر صاحب سے کوئکلی جو اسی ٹاپک پہ جو میں نے بتایا ہے, اس کی جو بیسز ہے, ایز اے سیڈ کہ ڈپلومیٹ نے جا کے پہلے دروازہ کھولنا ہے, اس کے بعد پھر بزنس مین اینڈ دی سیکورٹی سائڈ وہ پھر اس کے بعد اندر آئے گی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس وقت وٹ آل وی نیڈ ان پالیسی ڈائریکشن کہ جس میں کہ آپ وہ دروازے کھولیں اور فیسیلیٹیٹ کریں اپنے ٹریڈ سائٹ کو, اکنامک سائٹ کو اینڈ آل ادر تھنگس. وٹ از دی دونوں چیزیں, ایک تو میں آپ کے جو ایک فارن پالیسی کی جو بیسک فلاسفی ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں آپ, اور وٹ آل یو تھنک, وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیا ہمیں اس سائڈ پہ کرنا چاہیے؟ جی, ڈپلومیسی نیچرلی تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس یا آفینس دونوں ہی ہیں. آپ کا اشارہ آفینس کی طرف ہے کہ آپ نے دروازہ کھولنا ہے. دیکھیں, ڈپلومیسی کوئی ایک قسم کی بھی نہیں ہے اور ایک طریقے سے بھی نہیں ہے. ہم اس ملک میں جو زیادہ تر ڈپلومیسی سے مراد لیتے ہیں وہ ہے کہ منسٹری فارن افیئرس کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ لیڈ کرے, اور ایک اس ریجن کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک فارمل لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ کرے جو بھی کنٹری کے انٹرسٹ ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں یا سوسائٹی کرنا چاہتی ہے. یہ تو ریلیشن شپ ہمارا قائم ہو چکا ہوا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے فارمل پریزنس بھی ہے, اور یا ملٹیپل لوکیشنز پہ پریزنس ہے ان کی, ہماری اور ان کی بھی ہے ہمارے ہاں, اور ریلیشن شپ بھی بہت اچھا ہے. دیٹس اے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اب یہ ریلیشن شپ ہسٹوریکلی بڑا کامیاب رہا ہے پوری دنیا میں فار ہنڈریڈز آف ایئرس. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضرورت ہے کہ پبلک ڈپلومیسی کا بھی ایک انسٹیٹیوشنز ہیں. وہ ہم ابھی تک یا سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں یا ایک لارجر کانٹیکس میں شاید ہم وہ ایکسپلائٹ نہیں کر پائے ہیں. یہی بیسیکلی پبلک ڈپلومیسی. اب پبلک ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس گورنمنٹ لیول پہ اپنے جو کرسپونڈنگ گورنمنٹ لیول اور سوسائٹی کے لیول پہ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ اس کی بہت اچھی مثال ہے, ایرانین پریزنس ہے لاہور میں, کلچرل ان کی ڈپارٹمنٹ ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کو. اس طرح برٹش کاؤنسل بہت بڑے طریقے سے کام کرتی ہے. امریکہ
یو ایس ایڈ کے کانٹیکس میں بہت ہائی لیول پہ ان کی پریزنس تھی. پھر کلچرل لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزڈ پروگرامز ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دس از اے پبلک ڈپلومیسی. تیسری جو ڈپلومیسی، چونکہ ہم ذرا یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے آڈینس کو تھوڑا ایکڈیمک بھی ان فولڈ لے لیتے ہیں، پھر ہے سٹیزن ڈپلومیسی. اب سٹیزن ڈپلومیسی جو ہے وہ از پیپل ٹو پیپل. ہمارے ملک میں میرا خیال میں شاید پبلک ڈپلومیسی کا بھی اتنا نالج نہیں ہے اور نہ ہی سٹیزن ڈپلومیسی ہے. اب سٹیزن ڈپلومیسی میں آپ کے میڈیا بھی ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی بھی ہے، آپ کی اکیڈمیاں بھی ہے، اور آپ کے جنرل جو وزٹرز ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو سینٹرل ایشیا تو ہمارے لیے ایک فرٹائل ریجن ہے. ہمارے ان کے ساتھ ہسٹوریکل لنکس ہیں. ہمارا کلچر، ہمارے ٹریڈیشنس، ہمارا کوزین، ایون جو زبان ہم بول رہے ہیں اس کے بھی کافی حد تک اوریجن سینٹرل ایشیا ہے. آپ کے پاس یاد ہے کہ تاجکستان میں اس کو زبان اردو معلیٰ کہا جاتا ہے. مانا اٹ از اے لینگویج آف دی ملٹری. میرا جو کوشچن تھا بیسیکلی وہ یہی تھا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہمارے جو آپ G2G کی بات کی تھی، گورنمنٹ کا ہمارا بڑا اچھا، وہ کنورٹ آپ نے سپورٹ کرنا ہے یا کنونس کرنا ہے؟ یہاں جو پبلک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹریڈ ڈپلومیسی کی بات، اس ہمارے جو کنٹری میں یہ جو ٹریڈ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، واٹ ایور آپ جو کہہ رہے ہیں، اس کو ابھی تک جو گورنمنٹ ڈپلومیسی تھی وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے. ان کو بتائیں گے کہ وہاں کچھ ہے تو یہ اوپننگ دیں گے کہ تو وہ جو ہے نا وہ ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دی G2G ڈپلومیسی اینڈ دی پبلک ڈپلومیسی. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے وہ اس کے لیے وٹ آل وی نیڈ. تو وہ میں آپ سے ابھی ایک اور پوچھتا ہوں، تو اگر بریگیڈیئر صاحب سے اجازت دیں تو ان سے بھی میں سوال. بریگیڈیئر صاحب، اس میں وہاں پہ جو سینٹرل ایشیا میں اوبیسلی ہمارے کچھ انٹرسٹ ہیں جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں رشیا کے ساتھ، ان کو وایا ادھر آتے ہیں. اب جو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت میں نے جس طرح کا I2U جس میں انڈیا، اسرائیل اور US نیکسس وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ خالی چائنا کے کٹیلمنٹ کی نہیں بات ہو رہی وہاں پہ، یا چائنا کو انسرکلمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اب ابراہم اکارڈ اوپر آ گئے ادھر، اس کے ساتھ وہ آپ کو بھی ٹارگٹ کریں گے کیونکہ وہ گوادر کو بلاک کرنا چاہتے ہیں. جو روٹ ان فرام سینٹرل ایشیا ٹو گوادر ہے یا فرام رشیا ٹو گوادر ہے، اس روٹ کو بائی سٹنگ دیئر وہ اس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں. ایک ان کی جو تھی وہ مڈل کوریڈور کے طور پہ جو نکالا تھا کہ جی ہم ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساؤتھ میں ہم آپ کو سیدھا وہ بلیک سی میں سے ڈال کے نکال لیں گے یا باہر لے جائے گا یا جو بھی ہے. تو اس ٹائپ کی وہاں پہ بھی اٹیمپٹس ہیں. ان کی پریزنس اٹ سیلف سیز کہ جی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ان فیوچر وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر ہمارے پاکستان کے لیے کچھ ہوتا ہے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وٹ پالیسی ڈائریکشنز، جس طرح میں نے بتایا کہ کس طرح، یا جو بھی میں نے ذکر کیا کہ وین یور ٹریڈ تھنگس گو دیئر. اب ہم نے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ہاؤ کین وی ان ایڈنگ، مطلب ان کیا کہتے ہیں، ان ایڈ ٹو دی ڈپلومیسی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر کی جو اس میں ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جی اور سیکیورٹی ڈاکٹرن شوڈ بی ورکنگ ناؤ، نیو سیکورٹی ڈاکٹرن کیا ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ اس کے لیے سینٹرل ایشیا کے لیے؟ I think that we should look at this whole story in a more holistic manner than Central Asia. I'm referring to this book, one, to show the map because it shows Central Asia also very much. It's called Gwadar on the Global Chessboard. Gwadar is just one part of it. It's about Pakistan basically. اگر آپ یہ کتاب دیکھیں، اس لیے کہ اس کا دوسرا میپ نہیں ہے تو I'm showing it for that purpose also. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف ریجنز کے ساتھ تعلق ہے جیوگرافکلی اینڈ ان سو مینی ادر ویز. لیٹس ٹیک ساؤتھ ایشیا. South Asia is basically our East India, but during the American occupation, Afghanistan was also brought into it, whereas Afghanistan is actually not part of South Asia. Anyway, according to me, what I've been teaching to students in geopolitics.
anyway, the point is if we see South Asia, تو اس کے اندر اگر افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں تو یہ دونوں ملک یعنی اس وقت افغانستان and India are hostile to Pakistan as of now. Tomorrow we hope and we should try that at least Afghanistan should not remain hostile, because as you've asked, it will facilitate our ingress and our links to Central Asia. It's geographically so placed, Afghanistan. That is one. Then we move to West Asia. West Asia is, as you can see with this queen, is that is Gwadar ke bilkul saath aap dekh lein, kitab bhi wahi bata rahi hai. That's why I'm showing this book. The Gulf, the Arabian Peninsula and the greater Middle East extends right into North Africa also actually. So Pakistan is doing a couple of things there in the realm of geopolitics and also a little bit of geoeconomics. In geopolitics, have you seen this latest Iran-US MOU and peacemaking which Pakistan is trying is one part. Pakistan positioning its forces in Saudi Arabia as part of a defense agreement, and another maybe following up with other GCC countries is the other part, also with Turkey and all. So this overall, why I'm saying is that let us see the various parts of the world which connect to Pakistan. So having dealt with South Asia, I'm touching briefly West Asia. That's not the subject. And now I come on to Central Asia. But you would note that West Asia and Central Asia are also geographically linked. I mean, اب دیکھیں نا اس کے اندر ترکی مڈل ایسٹ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, سینٹرل ایشیا سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, اس طرح Azerbaijan and all the rest also. Okay. So now we come to Central Asia. In Central Asia, our primary interest is and should be geoeconomics. It should not be geopolitics. For this reason, we are already having too much of geopolitics in first in South Asia and also in West Asia. تو اگر ہم وہاں پر بھی کسی کانفلکٹ موڈ میں جائیں گے تو we will have problems for us, which practically what you are asking, the policy recommendation is that we should, there are three great powers vying for their influence and competitive in Central Asia, that is United States, China and Russia. So we should maintain balance. Of course, we have very close ties with China overall, as they say, and now good relations with USA, and we have also good relations with Russia. I worked for it personally by writing to President Putin and talking and sending my books to the meeting the ambassador, Russian ambassador, writing for Pravda, the Russian newspaper also. So, and others have done it also. What I'm trying to say, we should maintain overall balance with these three great powers, so there is less of friction to us in Central Asia. This is the base of it. Then we come, so that یہ جو ویو ہے نا جو آپ دے رہے ہیں یا کچھ لوگ دیتے ہیں کہ جی اسرائیل, انڈیا اینڈ امریکہ کو کلب کر دینا, ڈونٹ کلب them together, you are adding to your problem, separate them. In strategy, I teach strategy, you always separate, even if they are enemies, you separate them, you don't join them, even if they are, whereas they are not enemies. United States is not an enemy of Pakistan. Let's be clear of course it has its own interest, and at times they'll conflict with Pakistan. The global power has interests everywhere and they keep changing, as you've seen, but it's not an intrinsic enemy like India is, or an implacable enemy like India is, for other reasons. So with having dealt with these three great powers, that is having balanced relations with them, and of course not competing with them because our ambitions are smaller compared to these three great powers, to remain realistic. Then Israel, again, we are obsessed with Israel. We have to make sure that Israel doesn't harm Pakistan or doesn't harm our interest, but we don't have to go into conflict with Israel either in West Asia or in Central Asia or anywhere for that matter, because we will be adding one more. As I said, you already have two fronts and we don't need to add a third front, that is Israel. I mean, by our doing anything, if the Israelis do something, we can deal with them. I mean, and they're not very interested, by the way, in also confronting you, because they're also having issues right now. They have a war with Iran and there may be other issues for them in the Middle East. So we should keep our distance as far as hostility is concerned. اس سے آپ کو بریک لینے کو اس سے آپ کو ایک ایزی انوائرمنٹ مل جائے گی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سجیسٹ از وی شوڈ کریٹ جیو پولیٹیکلی ایزی انوائرمنٹ فار ا جیو اکنامکس ٹو گو ان. اف یو میک اے ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ تو اتنا ہی مشکل ہوگا ہمارا اندر جانا اس کے اندر. دین یو کین کم ٹو جیو اکنامکس. تھینک یو ویورز, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ا بریک, اسمال بریک, اور اس کے بعد ویل اسٹارٹ فرام ویئر وی ہیو لیفٹ. اوکے, ونس اگین تھینک یو, وی آر بیک. بگیٹ صاحب, بٹ وی ور ڈسکسنگ, جو ہم نے ابھی بات کی تھی, ایکچولی ہماری اس پہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایز اینمی یا کانفلکٹ موڈ میں جانے کا. وہاں وٹ وی وانٹیڈ ٹو نو, آپ نے صحیح کہا کہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ جی ہمیں کسی کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں جانا, وی شوڈ ناٹ بی اوپننگ مور فرنٹس. وہاں ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے, جو میں وہاں پہ ہم گیا, پرسنلی بھی گیا, کہ اسپیشلی فرام دی انڈین سائڈ, کہ وہ آپ کو جو آپ کے وہاں پہ ٹریڈ یا اکنامک جب آپ کی انگریس شروع ہوتی ہے تو وہ اس کو آ کے بلاک کرنے لگتے ہیں. اور اس میں بلاک کرنے میں انہوں نے جو ایک چیز وہاں وہ یوز کر رہے ہیں, جو ہمیں وہاں پہ لوگوں نے بتایا, ان کے جو آفیشل تھے,
کہ وہ اس کو جو ان کی جو ڈیفنس کی جو پروڈکشنز ہیں جو ان کا واٹ ایور اٹ از اس کو وہ بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اس کی ٹریڈ کریں گے یا آپ سے لیں گے یا دیں گے سم تھنگ لائک دیٹ، جس کو وہ ایک سارٹ آف اس کو ایک پش ان کر رہے ہیں کہ جی اس آسپیکٹ کو کہ ان کو ڈپینڈنٹ کر دیا جائے اسٹریٹجیکلی بھی ناٹ اونلی اکنامیکلی. تو وہ میرا اس کانٹیکسٹ میں تھا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر ایک کنٹری کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں. اب وہاں پہ جس طرح وی وڈ لائک کہ وہ ہمارا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 3 وہ جسے کہہ لیں آپ ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز ہم ڈیولپ کرنا پرپوز کر رہے ہیں کہ ڈیولپ کریں. ون از ان کرگستان، ون از ان آذربائیجان اینڈ ادر ون از ان ازبکستان. تو یہ 3 ہمارے تاکہ یہاں سے ہماری ٹریڈ یا جو بھی ہے آلٹرنیٹ آؤٹ سے. آپ نے افغانستان کی بات صحیح کی، وہ کیونکہ یہ ایٹ پریزنٹ یہ ایک ایشو ہے. تو ہمیں تو آلٹرنیٹ آؤٹس کی جس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس کو ہم نے پرپوز کیا تھا، تو وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ وایا ایران اینڈ وایا KKH چائنا کرگستان انٹو سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا. تو اس کے حساب سے جب آپ کے پاس وہ ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے تو ویئر ہاؤسنگ میں وہ جو ایریا ہے وہاں پہ آپ کے بہت سے انٹرسٹ ادر دین وہ جب ویئر ہاؤسنگ آپ کی ٹرانزٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہاں کے لیے لوکل بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کو بہت سے انٹرسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. تو دیٹ از سم تھنگ کہ جب وہ انوالو ہوگا تو لامحالہ طور پہ کچھ فورسز جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے اینڈ دے ول لائک ٹو ریئیکٹ. تو ہمیں اس چیز کو بھی گارڈ کرنا ہوگا. وی کانٹ کلوز اوور آئیز کہ نہیں یار وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. ہمیں جسے کہتے ہیں نا آن گارڈ رہنا ہوگا کہ ہم جس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں وہ آلریڈی دی پیپل آر ورکنگ. تو دس از وٹ کہ جو ہماری جو ڈاکٹرن ہے ڈیفینس ڈاکٹرن، اس میں ابھی تک وہ فگر آؤٹ ہمارا یہ جو سینٹرل ایشیا اور رشیا والا پارٹ جو ہے یہ ابھی تک پراپرلی فگر آؤٹ نہیں ہو رہا. تو اس کی بیسیکلی میں لائک I'd like to answer you. You're actually right. What I was saying was I was completing جب آپ کی بریک آ گئی. جی جی You have an enemy there in Central Asia and that enemy is called India. یہی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا انڈیا صرف ایسٹ میں نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے ڈیسیژن میکرز کو یا جن کو بھی پالیسی میکرز کو I keep talking on TV and write also. I'm a writer basically. I keep saying this, that the war in Afghanistan or the war in Kashmir or the war in Iran or the Gulf or your war in Central Asia is war with India. yes We don't need more enemies. Actually, we would prefer to have peace even with India. I have always proposed peace with India, mutually beneficial, of course, solving Kashmir and all that. But wo interested in nahi hai as of now. And today's the topic is not India. Otherwise, it will take a lot of time, so I'll not dwell on it. But we know that what India wants today. Aaj ki India ki baat. India today ki baat karo. Kal kya change ho jata hai? You see, world is dynamic. Geopolitically, things keep changing. So, if India tomorrow changes for any reason and comes to the path of peace, we'll welcome it. Why should not Pakistan welcome it? If we are, I keep saying, yesterday I saw on a podcast and then in a meeting that if we are making peace with US and Iran in West Asia, why will we not want it in South Asia or anywhere else? We will want peace. Having said that, jo aapne point ka bilkul sahi kaha, I totally agree with you. We have to understand which country. First, let's understand again what are the objectives. The objective of India is Akhand Bharat, global India and all that, and that in that way there is no way we can accommodate them. Aapne dekhna na, a great diplomat is sitting next to us and he knows that, in policy you also accommodate other countries and it's mutual, give and take, quid pro quo and all that. Israel may have 100 problems with it. It doesn't want basically to conquer you or cannot do that physically also. It's nothing to do with you. It can't even reach Iran as you've seen. So isliye uske issues farak hain. Plus, as I said, you have to see, ایک کہتے ہیں اسٹریٹجی میں نیور فائٹ ادر پیپلز بیٹلس. آپ جیوگرافی تو دیکھیں نا اسرائیل کی، یہاں لوگ صرف پاکستان میں مسئلہ ہے صرف آئیڈیالوجی. آئی سیڈ یسٹرڈے دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ no, the single most important thing is geography. It is not ideology. United States is not a global power, number one power, because of American democracy, human rights and all that they keep talking about. It's because of the geography, resources. They're the same Anglo-Saxons or similar people who live in Australia. Australia is not a global power. The same similar people, similar I said, not same, but similar people live in Canada. It's not a global power. It's geography. Jisme aapke resources hai, temperature hai, oceans and 100 other things come in. And Russia is a great power. You squeeze Russia down, it will not remain a great power. So what I'm saying, آپ جیوگرافی کو بھول جاتے ہیں. اسرائیل جہاں لوکیٹڈ ہے اس کے بہت سارے مسئلے ہیں، وہ آلریڈی پھنسا ہوا ہے ایکچولی، اس کی اپنا سروائیول اسٹیک ہے فرام دیئر اینگل. اینڈ اٹس ایون اف اٹ ٹرائز ٹو ایکسپینڈ اٹ کانٹ گو مچ. یہ پاکستان میں obsession ہے کہ جی یہ بن جائے گا. They have 9 million people. I'm not talking about Israel. I just want to clear it. It is not in their capacity to go, worldwide. The Indians with 1.5 billion people, their ambitions are different.
So we should focus on our main enemy, that is India. This is one. Of course, remaining aware, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسرائیل ہے, even United States, even Russia, even China. Even with friends, you have to guard your interest. Not only with enemies, with friends also you have to guard our interest. Having said that, basically now, جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں there is another thing coming up. Actually, my book was, a part of this book was about this. This is also an era of the battle of corridors, جو آپ نے ذکر کیا تھا. ہم نے بھی ایک کتاب لکھی تھی. جی بالکل. تو اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں clashes آ جاتے ہیں. For example, CPEC in Pakistan. But we have to see that, India is trying to make this corridor, which now it's being hampered because of this Iran war also, and then it was going through Saudi Arabia. By us, Pakistan going into this West Asia, West Asia, Middle East, we have already trumped the Indians, or we have outplayed the Indians. And the Indians, we are in a position to stop the Indians. So what I'm trying to say is that India will try its best, but it's not a winning battle India will fight in Central Asia. And if we proceed, there are lots of advantages that we have, if you permit me to say that. Usme number one is, first of all, is that this geographical link. India is not linked geographically to Central Asia. We are linked directly. اگر آپ تھوڑا سا پیچ نکال دیں, یہ جو آپ کا وخان کوریڈور کا, تو وہاں سے بھی آپ کا رستہ ہے. تھرو چائنا بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا, اور بالکل صحیح کہا. اور اس کے علاوہ تھرو ایران آپ نے 6 corridors اوپن کیے ہیں. اینڈ ٹمورو اٹ از مائی بلیف دیٹ sooner or later Afghanistan will come back to this, because it suits the Afghans also to have this trade transit, linking Gwadar and all the way into Central Asia and Russia eventually, or maybe mutually beneficial. So what I'm trying to say is, first of all, advantage with you is geography. پہلا ایڈوانٹیج آپ کو, یہ میں کہہ رہا ہوں. Second is also, Ambassador Saab highlighted very much, we keep forgetting, all of Central Asia, Tajikistan only speaks Persian. The rest of them speak Turkish. I also speak Turkish. I did the Turkish Army Staff course after Quetta Army Staff course. Pakistan is so much culturally close to Central Asia that we unfortunately don't know, and that's why I highlighted in this, there is a subtitle called Pakistan's Identity, History and Culture. Our part culture is Turkic. When I also learned when I went there. ویسے مجھے اتنا نہیں پتا تھا. So we have this lots of cultural affinity with these people, and we can further use it, but we have not used it. Ambassador Saab was on the mark when he said, people to people contact, you can go into so many ways. When people connect, and with that geography connects, and then you have trade, transit, shipping, and finally they need ports. Most of all they need ports. دیکھیں آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں نا, انڈیا کو کیسے دے گا, بیچ میں تو پاکستان آتا ہے, انڈیا تو دے ہی نہیں سکتا, نہ آنے دے گا. میرا جو کوشچن تھا نا مینلی وہ یہی تھا کہ ہماری جو سیکیورٹی ڈاکٹرین ہے, جی پلیز, اس میں ابھی تک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, سینٹرل ایشیا جو آپ بات کر رہے ہیں, جتنے ہمارے یہ ایڈوانٹیج ہے, وہ اس میں فگر آؤٹ پراپرلی نہیں ہو رہا. تو یہ میں آپ سے آؤں گا ابھی. لیٹ می آسک انادر کویسچن ٹو بٹ صاحب, جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اور جیوگرافی, میں اسی پہ آ رہا تھا تو بغیر صاحب نے اس کو کر دیا. وی نو آل کہ جو ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, جس کو رشینز نے زپر اسٹیٹ بھی کہا, مطلب یو آر کنیکٹنگ ساؤتھ ٹو نارتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ آل دیٹ, آپ بیچ میں ایک بیٹھے ہوئے. انفیکٹ اس جو ہماری جیوگرافیکل لوکیشن تھی, جس جو ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, ہم اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ہم اس کو بھی پراپرلی کیش نہیں کر سکے وزا وی دس سینٹرل ایشین رشین اینڈ دیٹ ریجن. ہم نے اب سی پیک تو بنا لیا, آپ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر کے بھی, اینڈ یو نو مچ بیٹر کہ چائنیز اس میں. تو یہ جو ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, اس کو جو آپ کی جس طرح آپ نے کہا پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی, آپ کی اکنامک ٹریڈ ڈپلومیسی اینڈ آل دیٹ, ایون ود دا گورنمنٹ ڈپلومیسی, اس میں اس چیز کو آئی ڈونٹ نو, مطلب یو نو بیٹر کہ ہم نے کیا اس کو ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ لانے کے لیے کوئی ہم کام کیا ہے, یا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو, ویڈیو صاحب نے کہا کہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کو, اس کو ہم انکیش نہیں کر سک رہے. تو آپ اس میں وٹ ڈو یو سجیسٹ؟ ایشو بھی سمپل ہے اور اس کا ریزولوشن بھی سمپل ہے. سر ہماری عادت, ہم سمپل ایشوز کو مشکل بنا دیتے ہیں. بات کلیئرٹی کی ہے. رائٹ. وائی ٹو گیٹ تھنک مکسڈ. جیوگرافی ایڈوانٹیج بھی ہے, اینڈ دیر از اے ٹرینی آف جیوگرافی بھی ہے. یو سی, افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ان کی وہ ایڈوانٹیج نہیں لے رہے, اور وہ ان کی ٹرینی بن گئی.
ہم ادھر نہیں جا رہے. بڑی سمپل سی بات ہے, فوکسڈ آن جب تک کہ پیپل ٹو پیپل, بزنس ٹو بزنس, اکیڈمیا ٹو اکیڈمیا, یوتھ ٹو یوتھ, میڈیا ٹو میڈیا, ایک ٹریفک نہیں جاری ہوگی, ریلیشن شپس نہیں بنیں گے, ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, ایک فیملیرٹی جو ہے وہ گرو نہیں کرے گی, جو آفیشیل لیول پہ, چاہے وہ ملٹری لیول پہ ہو, چاہے وہ فارن منسٹری کے لیول پہ ہو, یا کامرس منسٹری کے لیول پہ ہو, چیزیں اس طرح موو نہیں کریں گی جس طرح آپ کے دل میں خواہش ہے. پاکستان کا جو نا, لیٹس ٹیک بزنس, چونکہ اکانومی کی بات مین آپ کا ایشو تھا. کتنے بزنس مین ہیں پاکستان کے جن کی پرائرٹی سینٹرل ایشیا ہے؟ پچھلے 80 سال سے پورا بزنس کمیونٹی یا امریکہ فوکسڈ ہے یا یورپ فوکسڈ ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو جاپان کو ٹیکسٹائل کے کانٹیکس میں اس کی طرف وہ دیتے ہیں, اور اب چائنا ایک نیا ایونیو ہے ہمارے لیے. آپ کے سامنے ایک پریزیڈنٹ بیٹھا ہے پاکستان چائنا چیمبر کا. مجھے علم ہے کہ کتنی مشکل پیش ہمیں آ رہی ہے اپنے بزنس مین کو اس طرف ری اورینٹ کرنے کے لیے. دس از ویئر وی ہیو ٹو فوکس. یہ بڑے بڑے کانسیپٹ اپنی جگہ پر ہیں, جیو پالیٹکس اینڈ جیو اکنامکس اینڈ آل دیٹ. میں عرض کرتا ہوں, جب سینٹرل ایشینس آزاد ہوئے, دیٹ واز دی گورنمنٹ اس وقت جو تھی, گور ایوب خان واز دی فارم منسٹر, آئی یوز ٹو بی ڈائریکٹر جنرل. پی ایم نے ہمیں 6 MOU دیے, $25 ملین کا کریڈٹ. We went around all the countries. We offered them, signed them. ہر جگہ پہ ایک ہی آواز آ رہی تھی, we have this common, we have language common, we heritage common, but آپ ہمیں راستہ تو دیں جانے کے لیے. اب آمو دریا کے اوپر اس وقت پچھلے 60 سال 50 سال ایک آئرن کرٹن ہے ڈسینڈڈ, جو کمیونیکیشن بند ہو چکی تھی. آپ کو علم ہے ہمارے آدھے جو صوفیہ حضرات ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, وہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں آتے تھے. آپ کا آدھا پٹوہار جو ہے اس میں جو صوفیہ حضرات کی قبریں ہیں ان کا اوریجن وہاں سے تھا, آج بھی کنیکشن واپس ہے. تو مین چیز یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں راستہ دے دیں, کمیونیکیشن شروع ہو جائے. اب انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, یہ گزر گیا, تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, زیادہ بری تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انکریج کریں ہر لیول کے اوپر. جو آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو تھوڑا سا میرا چیمبرز کے ساتھ یا آپ بتائیے, وہ مجھے جو فیلنگ ہے سب سے بڑی جو ایک چیز جو وچ از ناٹ فیلنگ وچ از ایکچوئل دا فیکٹ وچ آئی ول سے, کہ آور پیپل ہیو نو نالج آف دس ریجن. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. جی, میں اس پہ آ رہا ہوں. اور سملرلی ان کو بھی ہمارا نہیں پتا. تو اس کے اندر اگر ایک منسٹری, میں بات کسی کو نہیں کہہ رہا, فرض کریں کامرس منسٹری وہ اتنا نہیں کر رہی, میرے خیال میں وہاں پہ آپ کے جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ کیا ان کو زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کے یہ رول نہیں لینا چاہیے کہ وہ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہاں پہ یہ چیزیں ہیں, جس طرح آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ اپنا MOU لے کے گئے اور وہ 25 میں, تو ان کا ہمیں جانے دو. وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ہماری کنیکٹیویٹی نہیں ہو رہی. آپ تو وہ یہ جو ایشوز ہیں اس کے اندر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو فارن آفس کو بتانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ کنیکٹیویٹی اسٹیبلش کرو. دیکھیں آپ خود تو نہیں کریں گے نا, آپ کسی کو کہیں گے پیپل ٹو پیپل کو جان. ہم نے پرابلم آ رہی ہے جو ہماری سب سے بڑا بزنس مین آپ کو بھی کہتا ہوگا کہ جی ہم بزنس نہیں کر سکتے, پیمنٹ نہیں ہوتی. مطلب یہ ایشوز ہے, کنیکٹیویٹی نہیں ہے, ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ چیزیں وہاں پہ وہ ہیں جہاں پہ کہ آئی تھنک فارن آفس شوڈ بی پشنگ دی گورنمنٹ کہ بھائی یہ اسٹیبلش کرو, فائنڈ اے وے. ٹھیک ہے نا. فارن ریلیشنس کی جسٹ کال فارن ریلیشنس, ڈپلومیسی تو ایک ٹول ہے, فارن ریلیشنس ہے, اور وہ ایک کلسٹر ہے کلسٹر آف ایکٹیویٹیز کا. اس میں اکانومی بھی ہے, اس میں کلچر بھی ہے, اس میں اور اکیڈمی بھی آئے گا. جو فارن ریلیشنز ہیں ٹھیک ہے, اس میں وزارت خارجہ جو ہے
وہ چونکہ ان کی فزیکل پریزنس ہر جگہ پر ہے. یہ میرا مطلب تھا کہ یہ مقصد ہر جگہ پر ہے. پرسوں آئی واز ود دا فارن سیکریٹری. میں نے ان سے کہا کہ اگر میرا بس ہو تو میں وزارت خارجہ کا نام ٹریڈ اینڈ فارن ریلیشنس رکھوں. اب کیا ہے کہ آپ کی ٹریڈ علیحدہ ہے, آپ کی فارن پالیسی کے لیے فارن منسٹری علیحدہ ہے. شروع یہیں سے ہو جاتا ہے. پھر اب کچھ تبدیلیاں آپ کو لانا ہوں گی اسٹرکچر کے اندر بھی, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وزارت خارجہ. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. اب وہ ایک گورنمنٹ آفیشیل ہے اور وہ گورنڈ ہے بائی دی رولس, بائی دی ڈائریکشنس, بائی دی انسٹرکشنس, جو ایڈوائس ملتی ہے ان کو. وہ آپ کا اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جتنا آپ ان سے کرواتے ہیں. پچھلے مہینے چائنا میں جو ہمارے سفیر ہیں خلیل, وہ آئے ہوئے تھے, بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے پورے پاکستان میں گھوما انہوں نے. سر سینٹرل ایشیا کو فوکس آپ یوں کریں, ان کا ایک ڈین کہلاتا ہے, ڈین آف سینٹرل ایشین ایمبیسڈرس کا. آپ ان کو بھی انوالو کریں, ان کے مشنز کو بھی انوالو کریں, صرف اپنے ہی مشنز پہ نہ ڈپینڈ کریں. وہ ان کو پھر جیسے یہ پلیٹ فارم ہے ہمارا گولڈن رنگ اکنامک فورم ہے, کامرس منسٹری ہے, چیمبر آف کامرس, سارے کے سارے ہیں. تو یہ ملٹیپل لیول کے اوپر ملٹیپل ڈائریکشنس کے اندر اس پہ کام ہونا چاہیے. جو چیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ ایک نیریٹو ہے کہ سینٹرل ایشیا اور ہم وی آر کزنس. ہماری اینسسٹری بھی کامن ہے, تاریخ بھی کامن ہے, ورلڈ ویو بھی ہمارا مور اور لیس کامن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایران کو آؤٹ آف دا وے جا کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہوگا. سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ راستہ کھولیں فزیکل. نمبر 1, ویزا آسان کریں, وہ آپ کے لیے, آپ ان کے لیے. آپ ایئر لنکس ڈیولپ کریں. PII یوز ٹو گو ٹو لاٹ آف پلیسز. اب آپ کو جانا پڑتا ہے دبئی, دبئی سے پھر آپ آتے ہیں, پورا دن لگ جاتا ہے. میرا جو سوال تھا آپ نے اس کا بیچ پورا دن اس میں لگ جاتا ہے, ذکر کر دیا کیونکہ بس ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. بس میں ایک دم آپ نے جو کہا نا کہ پہلے فارن آفس کے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ کا سیکشن ہوتا تھا. مجھے یاد ہے آپ کا جو ایڈیشنل سیکرٹری اکنامک کوآرڈینیشن اینڈ وہ سم تھنگ کرتے تھے اس میں. اور یہ بہت سے ملکوں میں, مجھے رشیا کا یاد ہے, سوویت یونین کا, کہ انٹرنیشنل ٹریڈ واز پارٹ آف دی منسٹری آف فارن افیئرس. کینیڈا ایسے ہے, کینیڈا میں ہے, آسٹریلیا ایسے ہے. میں بات بہت سے بڑے ملکوں میں یہ, کیونکہ اس میں آپ وہاں فزیکل بیٹھے ہوئے ہیں, کامرس والا وہاں فزیکلی نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بات ہے کہ ایک تو یہ, لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ وہ اس کے اندر کرتے وہ کرنے, لیکن آپ کا جو فارن سیکرٹری ہے وہ یہ پرپوزل تو موو کر سکتا ہے نا گورنمنٹ کو کہ جی اس کو ایسے کریں, ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا, ٹریڈ میں ہمارے لنکیجز بڑھیں گے, کہ آپ ایک جو ہے فارن ٹریڈ کو ہمارے پاس ادھر کر لیں. وہ دیٹ از ون آپشن. میں اب گیڈی صاحب سے آخری چند سیکنڈ رہ گئے ہمارے پاس. گیڈی صاحب جو چیز ابھی بیٹ صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو لنکیجز ہیں, میں اسپیسیفکلی جو ہمارے مثال دے رہا ہوں چائنا کی, چائنا کے ساتھ ہمارے ڈیفینس کے بڑے اسٹرانگ لنکیجز ہیں, لیکن اکنامک سائڈ پہ ہم تقریباً فارغ ہیں جسے کہہ لیجیے. اسی طرح سے باقی ملکوں کے ساتھ بھی, ٹرکی کے ساتھ بھی ہمارے ڈیفینس کے بڑے اسٹرانگ ہیں, لیکن وہ اسی کی طرح سے بیلنس ادھر نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ جس کو میں بات کرتا ہوں ڈیفینس انڈسٹری آپ بات کر لیں, وہ بھی ایک آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہے نا, وہ خالی تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی کافی چیزیں موجود ہیں, ڈیزائن آفیسز ان کے پاس بھی ہیں, ایون رشیا میں بھی ہیں, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری جو ڈیفینس ڈاکٹرن ہے اس میں ڈیزائن کے لیے ہم وہاں سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ لے کے آئیں, یہاں اپنے انڈسٹری کو ڈیولپ کریں اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح سے آپ کے وہاں پہ ان کے ساتھ بڑا اسٹرانگ بانڈیج ہو جائے گا. آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیفینس کولیبریشن. وی آر آلریڈی کولیبریٹنگ. میں ڈیزائن کی بات کر رہا ہوں پیورلی. وہ مطلب دیٹ از دی میکسیمم نا کہ آپ جوائنٹ, اس کے بعد آپ ڈیزائننگ سے جوائنٹ پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں اگلا لیول. وی آر آلریڈی انٹو اٹ ود ترکی and to an extent with Azerbaijan and the rest of Central Asia we can broach. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو انٹیگریشن ہوگی سیکورٹی وائز, نیشنل سیکورٹی وائز, ویپنری اکوپمنٹ, خالی ویپن نہیں ہوتے, اکوپمنٹ, ٹریننگ, ایکسرسائز, آل دیٹ گو ود اٹ. سیکنڈلی جو آپ نے پہلے کہا تھا انڈیا کا جو انفلوئنس ہے یا انڈیا یوز کر رہا ہے, اینڈ بائی دا وے وی کین ایکسپلائٹ اٹ وچ وی ڈونٹ, وہ ہے کہ انڈیا از آلسو اگین جیو پالیٹکس از کمنگ ٹو کلیش ود Azerbaijan and Turkey both because they support Pakistan. We should exploit it. اس کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کرتے. لیکن آپ میں اس کو دیکھیں نا, یہ ایک چیز بنیاد سے شروع کریں نا. ہمارا جو بنیادی پرابلم ہے, جو میں ساؤتھ ایشیا ڈپارٹمنٹ آف پنجاب یونیورسٹی میں ٹاکس دیتا تھا, وہاں جا کے میں پہلا جملہ یہ کہتا تھا,
پاکستان از ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا. یہ جو آپ کے دماغ میں ساؤتھ ایشیا گھسا ہے اس کو نکالیں. اس کتاب میں بھی لکھا میں نے اور دوسری کتابوں میں بھی. آئیڈینٹی آپ اپنے ایجوکیشن ٹھیک کریں نا, آپ لوگوں کو بتائیں کہ سینٹرل ایشیا از پارٹ آف پاکستان's آئیڈینٹی اینڈ ہیریٹیج. وہ تھوڑا سا پتا ہوگا بٹ گو انٹو ڈیٹیل. اینڈ آپ کو میں سب سے آسان طریقہ بتاؤں, یو نو واٹ از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ان سینٹرل ایشیا اینڈ ترکی اور اذربائیجان بسائڈز منی آف کورس. اگر آپ آج چلے جائیں تو آپ کو پیسوں کے علاوہ کیا چیز چاہیے؟ ہمارا کلوز ٹائم ختم ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ٹرکش لینگویج. تو لوگوں کو آپ ٹرکش لینگویج اسکولز میں لے آئیں یہاں پر, اور آپ تھوڑے سے 10 سال کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کتنی انٹیگریشن ہو جائے گی سینٹرل. تھینک یو برگیڈ صاحب, ہمارا اب ٹائم ختم ہو گیا, تو ویل گو فار اندر پروگرام نیکسٹ ویک. اور ونس اگین تھینک یو ویورس, اور تھینک یو بس صاحب اینڈ برگیڈ صاحب فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. تو تھینک یو, خدا حافظ.